بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم قبر میں ہزاروں سال تک کیا کرو گے؟ ڈاکٹر مصطفیٰ محمود لکھتے ہیں کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں جو میرے ساتھ بہت کارآمد ثابت ہوا اور جس میں اپنے اللہ سے تعلق پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے لگا ہوں۔ قبر خوفناک ہے۔ ظاہر ہے کہ نیک لوگوں کے علاوہ میں نے اس بارے میں سوچا اور اب میری عمر 54 سال ہے اور میں دنیا سے اور اس کی چیزوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ اچھا، تو جب میں قبر میں جا کر اکیلا رہوں گا سینکڑوں ہزاروں سال تک تو میں کیا کروں گا؟ کیا تم نے کبھی اس کا تصور کیا ہے؟ اس لیے میں نے مندرجہ ذیل طریقے پر عمل کرنا شروع کیا۔ دیکھو، میں مر جاؤں گا اور میرے پاس ایک خالی بالکل تاریک قبر ہوگی۔ اس قبر کو سامان کی ضرورت ہوگی، لہٰذا میں ہر استغفار کو تصور کرنے لگا جیسے میں نے اسے اپنے قبر کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ وہاں میرا انتظار کرے اور میرے تنہائی کا ساتھی بنے۔ اللہ کی قسم، میں مذاق نہیں کر رہا۔ میں نے اپنی قبر کو مکمل ڈیکوریٹ کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ قبر کے ایک کونے کو میں ہزاروں تسبیحات سے بھر رہا ہوں۔ یہاں میرے سر کے قریب قرآن ہوگا جسے میں روز پڑھتا تھا۔ آرام دہ بستر کا سبب بنے گا۔ ہر رکوع کو میں یہ تصور کر کے ادا کرتا ہوں کہ میں اسے قبر میں اپنا ذخیرہ بنا رہا ہوں۔ ہر کوئی مجھے چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلا جائے گا اور میں اکیلا رہ جاؤں گا، شاید ہزاروں سالوں تک۔ میرے بچے چند سالوں میں مجھے بھول چکے ہوں گے، لہٰذا مجھے قبر میں ساتھیوں، روشنیوں اور جنت جیسے مناظر کی ضرورت ہوگی۔ میں تسبیحات، ذکر، قرآن، نماز اور صدقہ سب کو اپنے ساتھ تصور کرتا ہوں کہ وہ میرے دوست ہوں گے، میرے ساتھ وہاں ہنس رہے ہوں گے اور باتیں کر رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا میں نے اپنے معمولات کا ایک اہم بنا لیا ہے، ایک اہم عمل بنا لیا ہے۔ یہ وہاں ہماری محفلوں میں بھی شامل ہوگا، ٹھنڈے پانی کی طرح، خوبصورت لباس کی طرح۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میری قبر کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بھی زیادہ خوبصورت زندگی ہو، انشاءاللہ۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں وہاں جا کر غیبت، چغلی، حسد اور دیگر دنیاوی گناہوں کے نتیجوں میں بدبودار کپڑوں، دیمک لگے فرنیچر اور سخت پتھریلے بستر کے بجائے اپنی قبر کو بہترین چیزوں سے آراستہ کروں؟ میں نے دنیا میں اپنا گھر بنانے کے لیے ساری زندگی جان توڑ محنت کی، لیکن یہ گھر تو میرے ورثہ کا ہو جائے گا۔ اصل میں تو میری ساری محنت اپنے لیے ہی نہیں، سارے فائدے تو اور لوگ اٹھائیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ بس بہت ہو گیا ہے، مجھے اپنا گھر بنانا ہے جہاں صرف میں ہی ہوں گا اور ایک طویل عرصہ گزارنا ہے۔ اگر میں تمام اعمال دنیا کی ضروریات کے لیے تھے اور قبر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا تو پھر تو میرے قبر والے گھر کے لیے سوائے عذاب کے فرنیچر، مستقل اندھیرے اور سخت حساب کے کچھ بھی نہ ہوگا، اور میں ایسے گھر میں اکیلا کیسے رہوں گا؟ میری آپ کو بھی نصیحت یہ ہے کہ آج سے اپنی قبر کو اپنا بینک اکاؤنٹ بناؤ اور اس میں زیادہ سے زیادہ ڈپازٹ کرو اور لانگ ٹرم والی پالیسی لو۔ اپنی عبادات کا خوب خیال رکھو۔ اللہ کی قسم، جب تم قبر میں ہوگے تو تم مجھے وہاں سے بھی شکریہ ادا کرو گے۔ اپنی قبر کے گھر کا اس دنیا کے گھر سے زیادہ خیال رکھو۔ ابھی تم گھر والوں کے درمیان ہو، پہن رہے ہو، کھا پی رہے ہو، آرام سے گھر والوں کے درمیان سو رہے ہو اور تمہیں تمام ضروریات میسر ہیں، پھر بھی تم اپنے حالت سے نالاں رہتے ہو، ہر وقت کوئی نہ کوئی شکایت کرتے رہتے ہو۔ تو سوچو، جب زمین کے نیچے ہوگے اور سینکڑوں ہزاروں سالوں کے لیے ہوگے تو وہاں تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ تمہارے پسندیدہ سیاستدان، کھلاڑی، اداکار، تاجر، یہ تو تمہیں یہاں بھی نہیں جانتے اور نہ ہی انہیں تمہاری اتنی فکر ہے۔ تم ہی ان سب کے پیچھے بے وقوفوں کی طرح اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ تمہارے وہ بچے جن کی شادیوں پر تم نے لاکھوں روپے فضولیات پر خرچ کر دیے، یقین کرو یہ خرچ تمہارے لیے وہاں وبال بن چکا ہوگا
اور بچے مکر جائیں گے کہ ہمارے باپ نے اور ہماری ماں نے خود ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مصیبت کھڑی کی، لہٰذا اپنا خیال خود رکھو، اپنی ہر تسبیح اور عمل کا خیال رکھو، اور اس سے کہو وہ مجھ سے پہلے قبر میں جا کر میرا انتظار کرے، میری قبر کو خوشبوؤں سے مہکائے، شاندار باغیچہ بنائے، ہوادار کمرے ہوں، مہنگا ترین فرنیچر ہو، اور میرے ہمدرد دوست ہوں، ہم وہاں ملیں گے، اور میرا وہ گھر ہے، میرا بہترین ساتھی اور بہترین رہنے کی جگہ ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما، اللہ پاک ہماری آخرت کو بہتر بنا دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا ذکر، شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما، تاکہ تو ہم پر اپنی رضا اور جنت الفردوس میں نعمتیں نازل کرے، جہاں ہم تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوں، جن پر بے شمار درود و سلام